پنجاب میں مریم نواز کا بطور وزیر اعلیٰ یہ ایک اچھا اقدام ہوگا، اور لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو تھیں وہ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں، اور یہ تجربہ پاکستان میں ہوا اور یہ بڑا خوش آئند رہا اور بڑا خوش کن بھی تھا۔ وہ جس انداز سے ڈیجیٹل میڈیا پہ آج ان کو پذیرائی ملی ہے اور بالکل ٹاپ ٹرینڈ جو جا رہا ہے نا گزشتہ 2 روز سے، وہ مریم نواز ہی ہیں۔ اب اس انداز سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جماعت کو جو عوامی مقبولیت نہیں مل سکی تھی، سمہاؤ وجہ اس کی کچھ بھی ہو، وہ جو نہیں مل سکی تھی، مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں جو کمی کا گراف کہا جا رہا تھا، وہ جو ہے کمی انہوں نے آج دور کر دکھائی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جواز زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیٹوریلزم۔ ناظرین، پنجاب میں ایک بار وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں اس بار، جن کا نام 2017 کی جو فہرست تھی دنیا کی با اثر 100 خواتین میں ان کا نام آیا۔ کبھی ان کو پاناما لیکس میں ان کا نام جوڑا گیا، تو کبھی ان کو دیکھا گیا کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے ان کو نااہل قرار کر دیا گیا، لیکن سب منطقیں فیل ہوئیں اور مریم نواز صاحبہ 2024 میں بطور وزیر اعلیٰ، نہ صرف وزیر اعلیٰ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہوئیں، اور پنجاب میں اب ان کے ٹینیور کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کے سیاست کی بات کریں تو انہوں نے مزاحمت کی سیاست کی اور اپنے والد کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں۔ کہ ان کو جب وہ روڈ پہ آئیں تو ان کو کراؤڈ پولر کہا گیا، اور نون لیگ کا ایک نیا فیس کے تصور کے طور پہ ان کو دیکھا جا رہا تھا، اور بالکل انہوں نے وہ ثابت کیا کہ وہ اس لائق ہیں کہ وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ شپ اون کر سکیں۔ اب انہوں نے کئی نئے پروگرامز کا اعلان کیا ہے اوتھ لیتے ہی، وہیں پہ جب انہوں نے اوتھ لیا تو اسمبلی میں اپوزیشن بالکل غائب رہی، جس کا انہوں نے گلہ بھی کیا اور شکوہ بھی کیا کہ اگر اپوزیشن ادھر ہوتی تو وہ ان کو بہت مزہ آتا، ان کی تقریر کے دوران نعرے بازی ہو رہی ہوتی۔ اسی پر ہم گفتگو کریں گے سینئر صحافی و تجزیہ کار نعیم مصطفیٰ صاحب سے، اور دیکھیں گے کہ وہ اس ٹینیور کو کیسے دیکھیں گے اور پنجاب کہاں کھڑا ہوگا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، مریم نواز صاحبہ بطور وزیر اعلیٰ آ گئی ہیں، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جواد، ایک بات تو بڑی پکی ہے، میں نے اپنے الیکشن سے پہلے بھی جنرل الیکشن جو ہوئے ہیں اور اپنے حالیہ 2-3 پروگرام جو الیکشن کے بعد ہوئے، ان میں یہ بارہا کہا تھا کہ پنجاب میں مریم نواز کا بطور وزیر اعلیٰ یہ ایک اچھا اقدام ہوگا، اور لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو تھیں وہ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں، اور یہ تجربہ پاکستان میں ہوا اور یہ بڑا خوش آئند رہا اور بڑا خوش کن بھی تھا۔ لیکن جب مریم نواز کا نام آیا تھا تو اس وقت یہ امید نہیں تھی اور نہ یہ کر سکتا تھا کوئی شخص کہ وہ اتنی بڑے پیمانے پہ پذیرائی حاصل کر جائیں گی۔ ایک تو 224 ووٹ انہوں نے سر بہت بڑی تعداد تھی، 2/3 میجورٹی ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ دوسرا یہ بات تھی کہ وہ جس انداز سے ڈیجیٹل میڈیا پہ آج ان کو پذیرائی ملی ہے اور بالکل ٹاپ ٹرینڈ جو جا رہا ہے نا گزشتہ 2 روز سے، وہ مریم نواز ہی ہیں۔ اب اس انداز سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جماعت کو جو عوامی مقبولیت نہیں مل سکی تھی، سمہاؤ وجہ اس کی کچھ بھی ہو، وہ جو نہیں مل سکی تھی، مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں جو کمی کا گراف کہا جا رہا تھا، وہ جو ہے کمی انہوں نے آج دور کر دکھائی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا آپ نے جو بات کہی ہے نا بڑی اہم ہے، وہ کہ جی اپوزیشن کیوں نہیں آئی، وہ اسپیکر کے الیکشن، ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں نہیں آئی، آج بھی نہیں آئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے یا جس جماعت کی امبریلا کے تلے، سنی اتحاد کونسل کے تلے جو ہے وہ لوگ آئے ہیں سارے کے سارے، ان لوگوں نے کوئی دانشمندانہ اقدام نہیں کیا اسمبلی کا بائیکاٹ کر کے۔ 2-3 روز کنزیکٹیو یہ اسمبلی سے دور رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب پنجاب کی حکومت ختم کی گئی تھی، اسمبلی توڑی گئی تھی پنجاب کی چودھری پرویز الہی صاحب کے دور میں، اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے، جو تھوڑے سے بہتر انداز سے تجزیہ کر رہے تھے اور جو فورسی کر سکتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ پیش منظر جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے کہ آپ نے پنجاب کی اسمبلی بھی توڑوا دی، چودھری پرویز الہی سے حکومت بھی ختم ہو گئی، اور آپ کے پاس 2 صوبوں میں حکومت تھی۔ سر چودھری پرویز الہی، آپ کی بات کاٹیں تو چودھری پرویز الہی بیچ میں یہ کہتے رہے کہ اسمبلی نہ توڑیں، ہم ہیں، وہ تو اب بھی کہتے ہیں، وہ اب بھی کہتے ہیں کہ اچھا اقدام نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے مجھے، ہاں جی، 2 حکومتیں ان کے پاس تھیں، مطلب آدھا پاکستان تھا آپ کے پاس، آدھے پاکستان کو آپ نے گویا تشتری میں رکھ کے باقاعدہ دے دیا مخالفین کو، مخالفین نے اس کو استعمال کیا اور اسی سیڑھی پہ سوار ہو کے آج یہ اقتدار میں آ گئے۔ ایک تو یہ اچھا کام نہیں کیا۔ آزاد حیثیت میں جو ارکان ہیں، میری کئی لوگوں سے گفتگو ہوئی، انہوں نے آف دی ریکارڈ یہ کہا ہے، نام نہ
ظاہر کرنے کی اس شرط پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا نام نہ ظاہر کریں، لیکن یہ اچھا اقدام نہیں. ہم نے اس کو جو ہے وہ کنڈیم کیا تھا. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی کئی لوگوں نے مخالفت کی کہ ہمیں اسمبلی کے باہر نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آپ میدان میں لڑ کے ہار جائیں یہ اور بات ہے. آپ نے پہلے کہا کہ جی ہمارے وزارت اعلیٰ کے امیدوار جو ہیں اسلم اقبال ہیں، حزب اختلاف کے امیدوار اسلم اقبال ہوں گے. اب پھر آپ نے نام تبدیل کیا، رانا آفتاب صاحب کو دیا، لیکن عمل کسی پہ نہیں کیا. تو یہ سیاست میں اس طرح اپنے آپ کو اس اصل ایکٹ سے باہر رکھنا جو ہے نا وہ کوئی دانش مندی نہیں ہوتی. ایک یہ آج جو ہے اچھا میں ادھر ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کچھ روز پہلے ہی کہہ دیا تھا جو اس کا انتخاب ہوگا وزیر اعلیٰ کا بڑا سموتھلی ہو جائے گا. اپوزیشن باہر گئی اور وہ سموتھلی ہو گیا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی، کچھ نہیں آئی. یہ ایک اور آپ کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی. دیکھیں یہ پہلے سے پتا تھا کہ اپوزیشن احتجاج کرنے جا رہی ہے. احتجاج نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مقابلہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیاسی مقبولیت بمقابلہ سیاسی بصیرت. سیاسی بصیرت جو ہے ہمیشہ جیتا کرتی ہے. اور سر مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سیاسی بصیرت اپنے جو ان کے والد ہیں اور جو ان کے چچا ہیں ان سے وہ سیاسی بصیرت بھی لے کے آئیں گے، اور جو ان کا جہرانہ انداز ہے وہ دونوں مکسچر کے طور پہ چلے گا اور ان کو مقبولیت پہ بھی لے کے جائے گا اور سیاسی گراؤنڈز پہ بھی بڑا مضبوط کرے گا. اس میں کس حد تک صداقت آپ کو دیکھیں جو تدبیر جو ہے یعنی تدبیر اور تقدیر، اس کے مقابلے میں سیاست جو ہے نا، سیاست اس میں تقدیر کم اور تدبیر زیادہ کھیلتی ہے. تو تدبیر جو ہے وہ تقدیر پہ غالب آ گئی، اور یہ بھی آپ نے دیکھ لیا جو میں نے کہا تھا. اب اس وقت سیاسی طور پہ مسلم لیگ نون کو تھوڑا سا جو ڈنٹ پڑا تھا، میں سمجھتا ہوں ڈنٹ پڑا تھا. پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ تو نہیں مل سکا باقاعدہ ان کو، لیکن ان کی بیک سے جو لوگ جیتے تھے نا، پی ٹی آئی کی بیک سے، اس کے نام پہ عمران خان کے اناؤنسمنٹ پہ جو جیتے تھے لوگ، ان لوگوں نے بہت فرق ڈال دیا تھا مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں ایز فار ایز پنجاب از کنسرن. میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن نے جو آج ہوا، مریم نواز صاحبہ کا بطور وزارت اعلیٰ منصب پہ فائز ہونا جو ہے، اس نے اس ڈینٹ کو مرمت کر دیا ہے. سر اس ڈینٹ کو مرمت کیا، لیکن سنی اتحاد کونسل کی چھتری میں آنے کے باوجود ان کو مخصوص نشستیں نہ مل سکیں. سر اس کی وجہ سننے کیا ہے؟ دیکھیں آپ جب باہر ہو رہے ہوتے ہیں نا کسی پروسیس سے باہر ہوئے نا، تو پروسیس سے باہر ہو کے آپ اے سے بھی باہر، بی سے بھی باہر اور زی سے بھی باہر، اے بی زی سب سے باہر ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے وہ پروسیس اپنائے ہی نہیں. جو مقررہ تاریخ تک آپ کسی جماعت میں نہیں تھے. یہ بات اس وقت اچھی تھی جب یہ کہا گیا تھا کہ وحدت المسلمین کے ساتھ آپ مل جائیں. اب مجلس وحدت المسلمین جو تھی اس وقت بھی کوئی مہلت مل سکتی تھی آپ کو، لیکن آپ نے پینترے بدلے، کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی. ان کے بعد پہلے محمود رشید کا نام آیا، پھر ان کا نام آ گیا اسلم اقبال صاحب کا، رانا آفتاب صاحب کا نام آ گیا. سر کہیں یہ تو نہیں کہ پی ٹی آئی میں لوگ ابھی بھی وزارت اعلیٰ کی شپ پہ نہیں جانا چاہتے تو خود اپنے آپ کو اسٹیپ ڈاؤن کیے جا رہے تھے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اصل ہوا یہ ہے کہ کوئی یہ منتشر میں نے لفظ کہا تھا نا، اب میں ایک اور لفظ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے جیتنے والوں نے اپنے آپ کو لاوارث بھی ثابت کر دیا ہے. دیکھیں قیادت کا فقدان جو ہے نا وہ بہت مسئلہ ہوتا ہے. کوئی اوپر ان کے اوپر ایسا نہیں ہے سمجھدار. انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں، چوتھی بار آپ الیکشن کروا رہے ہیں اور آپ کا چوتھی بار نام چینج ہو رہا ہے. آپ بار بار تبدیل کرتے ہیں. ہر ایک نے اب پھر بیرسٹر گوہر صاحب امیدوار بن گئے، 3 اور بھی ہیں ان کے ساتھ، لیکن وہ بنے. تو یہ جب تک آپ دانشمندانہ اقدام نہیں کریں گے نہ پبلک میں پذیرائی ملے گی. دیکھیں اب آپ کو لوگ سیاسی طور پہ نان سیریس لینے لگ پڑے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ محض ووٹ حاصل کر لینا کوئی کامیابی نہیں ہے. پولیٹیکل سائنس میں یعنی علوم سیاسیات میں ایک اہم بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جماعت جو پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ ہے وہ اقتدار کے حصول کی کوشش کرتی ہے. تعریف ہے پولیٹیکل سائنس میں سیاسی جماعت کی. تو سیاسی جماعت اگر آپ پولیٹیکل سسٹم میں رہتے ہوئے، پروسیس میں رہتے ہوئے شکست کھا جائیں، اقتدار کی کوشش نہ کریں، دو مختلف باتیں ہیں نا. آپ نے شکست تو نہیں کھائی، فتح تو حاصل کر لی الیکشن میں، ووٹ آپ کو مل گئے، لیکن سیاسی طور پہ آپ ناکام ثابت ہوئے کہ آپ وہ اقدام، وہ سٹیپ نہیں لے سکے. اچھا سر، جو اقتدار کی سیڑھی تک لے جاتے ہیں، سٹیپس نہیں لے جا سکے، لیکن اب ان کو وہ سیاسی بصیرت کا سامنا نہیں ہوگا. مریم نواز صاحب کی جہرانہ پالیٹکس کا بھی سامنا رہے گا. اگر یہ تصور جو پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں کہ شاید وہ خود جہرانہ دکھائیں گے، ظاہر اپنے تھوڑا سا اگریسو پن دکھائیں گے، تو شاید مریم نواز صاحبہ جو ان کو کر رہے ہیں، لیکن اب جو سیاسی بصیرت رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر یہ اگریسونیس دکھائیں گے تو مریم نواز صاحبہ ڈبل ان کو اگریسونیس دکھائیں گے. دیکھیں میں نے آپ سے یہ کہا، مریم نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کہتی میں زیادہ مزے میں رہتی، زیادہ اچھا فیل کرتی،
بہتر محسوس کرتی اگر اپوزیشن بیٹھی ہوتی. ٹھیک ہے اپوزیشن بیٹھے وہ حسن ہے ایوان کا. سر مخالفت ہی نہیں ہے تو بل تو سارے پاس کراتے رہیں گے, اسمبلی سے باہر آ کے کیا کریں گے؟ یہ کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انہوں نے حکومت بنا لی, وہ باقی پروسیس بھی کر لیں گے. سر اگر عمران خان صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جاتے جو ان کو دعوے کیے اس وقت, ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اس وقت موقع تھا ان کو, وہ گوا دیا انہوں نے. ابھی پنجاب بھی بچ جاتا, پارٹی درمیان میں تھی اس وقت, نہ ادھر تھی نہ ادھر تھی, وہ چاہتی تھی کہ کوئی نہ کوئی سسٹم بن جائے. تو اگر جس طرح دعوت دی تھی انہوں نے, پہلا سٹیپ تو یہ تھا نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نون کے پاس جانے سے پہلے پی ٹی آئی سے گفتگو کر لیں. عمران خان صاحب نے وہ انکار کیا. پھر جب وہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد ہو گیا ان کا, اور لاہور میں پہلی میٹنگ ہو گئی بلاول بھٹو کی, زرداری صاحب کی, شریف برادران سے, تو اس کے بعد زرداری صاحب نے پھر کہا کہ مین اسٹریم میں آ جائے, ہم ویلکم کریں گے, وزارتیں لے ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے, اور ایوان کو چلانے کے لیے ہم مشترکہ کوشش کرتے ہیں. اور بہت اچھی بات تھی, جمہوریت کے لیے بھی تھی اور ان کے لیے. مفاہمت کی سیاست نہیں کر پائے, مخالفت کی بھی نہیں کر پائے. اب تو مخالفت بھی ختم ہو گئی, مخالفت کی سیاست بھی ختم ہو گیا, حزب اختلاف بھی ختم ہو گیا. اب آپ سمجھیں کہ مریم نواز صاحب کے لیے چیلنجز کا ایک پہاڑ ہے جو انہیں عبور کرنا ہے. دیکھیے سر, چیلنجز کا پہاڑ ہے, اور جو پیکیجز دیے انہوں نے کہا طلبہ کے لیے ہم اپنی یہ انہوں نے کہا رمضان پیکیج میں جو راشن ہوگا وہ لوگوں کے مستحق لوگوں کے گھر تک ہم ڈیلیور کریں گے. اچھا یہ ساری بات ریسکیو 112 کے حوالے سے بات کی, آئی ٹی کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اس پہ عمل درآمد بڑا مشکل ہوگا. ان کو اپنے چچا میاں شہباز شریف صاحب کی گڈ گورننس جو ہے نا اس سے سبق لینا چاہیے. اور میاں نواز شریف کا اسٹیٹمنٹ پڑھ کے میں بڑا خوش ہوا. ابھی پرسوں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا, کل کے اخبارات کی زینت بنا چینلز پہ چلتا رہا, اس میں انہوں نے کہا کہ مریم نواز سے میں نے کہا ہے کہ وہ اپنے شہباز شریف سے جو ہے نا وہ باقاعدہ سیکھیں, کلاسز لیں. تو یہ ان کو چاہیے کہ جس طرح شہباز شریف صاحب نا نیچے سے رپورٹیں جو آتی تھیں بیوروکریسی کی, انتظامیہ کی, اس پہ یقین نہیں کرتے تھے, وہ فزیکلی پہنچ جاتے تھے, جا کے خود اتوار بازار کا دورہ بھی کرتے تھے. شہباز شریف کے دور میں پنجاب نے بڑی ترقی کی, بڑی ترقی کی, لوگ اب بھی یاد کرتے ہیں ان کی گورننس, اب بھی یاد کر رہے ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے محترمہ سے کہ وہ بھی نیچے سے آنے والی رپورٹوں کی بجائے فزیکلی پریزنس کے ذریعے معاملات کو دیکھیں. صحت کے معاملات ہیں, خوراک کے ہیں, نہ سر صحت 300 انہوں نے وفاق کا مسئلہ ہے, لیکن مسئلہ 300 یونٹ بجلی فری دینے کا کہا تھا, اس پہ وہ وفاق. اچھا ایک فائدہ جو ہونے والا ہے جواز صاحب, وہ بڑی اہم بات ہے کہ وفاق اور پنجاب میں چچا بھتیجی جو ہیں وہ اقتدار میں ہیں, تو خاصی بڑی سپورٹ ان کو وفاق سے تو مل گئی نا ایک. اس میں تو اب یہ بھی نہیں ہے کہ ان کا کوئی اور کوئی پارٹی کا ممبر بھی اتحادی نہیں, اتحادی نہیں ہے, کوئی پارٹی کا اور نہیں ہے, وہ ان کے گھر میں ہیں, دونوں سیٹیں گھر میں ہیں. تو جس طرح شہباز شریف اور نواز شریف تھے, اس طرح یہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے سر. حمزہ شہباز فائدہ تو حاصل کرنا چاہیے. حمزہ شہباز کہاں کھڑے میں ہیں؟ دیکھیں حمزہ شہباز, نواز شریف, میاں شہباز شریف اور 3-4 اور پارٹی اکابرین, ان کا باقاعدہ جو ہے نا ایک اجلاس ہوا ہے, ایک میٹنگ کی انہوں نے اپنے جاتی عمرہ میں, اور میری اطلاع یہ ہے کہ پرسوں شام کو ہونے والی میٹنگ میں تمام معاملات انہوں نے طے کیے ہیں کون کیا رول پلے کرے گا. میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا رہبر کے طور پہ, قائد کے طور پہ وہ سیاسی معاملات کو دیکھیں گے. سر پاکستان میں رہیں گے, وہ 100% رہیں گے, وہ کہیں نہیں جا رہے. ہی از ویری مچ ان دا لاہور میں بیٹھیں گے. پورا مرکز, سیاسی مرکز ہوگا لاہور, مال ٹاؤن اور جاتی عمرہ ان کے دفاتر. اور بات سنیں, جو مشیر انہوں نے رکھے ہیں میڈم کے لیے, آپ یہ دیکھیں نا, رانا ثناء اللہ اور پرویز رشید, دونوں منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, بڑے دانشور سمجھے جاتے ہیں ان کے. ہاں بہت قریب. پرویز رشید تو استاد ہیں ان کے. پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ سینیٹر ہیں, اور انہوں نے محترمہ نے یہ ریکویسٹ کی ہے دونوں کے لیے, شہباز صاحب سے اور نواز صاحب سے, اپنے والد محترم سے اور چاچو سے, ان سے یہ کہا ہے جی کہ آپ ان کو وفاق میں نہ بلائیں, ان کو پنجاب میں رہنے دیں. اور یہ میرا خیال و بات مان لی جائے گی, وہ مان لی جائے گی. اب ہم اس پہ آگے بڑھتے ہیں, اور یہ ایک سوال, آخری سوال رکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے لیے آپ نے کہا چیلنجز کا ایک پہاڑ ہوگا. اب حکومت 5 سال حکومت ان کو ملی ہے, اگر سال کے ادوار سے اس کو ڈیوائڈ کریں تو 5 سال ان کے پاس ہوں گے, ہر سال کی کارکردگی رپورٹ نکلتی ہے. تو کتنا ایک عرصہ ان کو لگے گا پنجاب میں نون لیگ کو مضبوط کرنے میں, نہ صرف نون لیگ کو مضبوط کرنے میں, عوامی ریلیف میں, کیونکہ عوامی ریلیف ہی اب نون لیگ کی بقا بنے گی. دیکھیں 2 باتیں اس میں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ حالیہ انتخابات نے, ان کے نتائج نے, پرٹیکولرلی جو نتائج آئے ہیں نا, اس نے جو سبق دیا ہے, جو پیغام دیا ہے نا تمام سیاسی جماعتوں کو بالعموم اور پاکستان مسلم لیگ نون کو بالخصوص, اس پیغام کے تحت محترمہ کو یہ چلنا پڑے گا. اور عوام کو ریلیف دیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, نہ سیاسی مقبولیت کا اور نہ ہی انسانی مقبولیت کا. ایک دوسرا, جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں ہمارے محسن نقوی صاحب,
ٹینور ان کا ختم ہو گیا، لیکن وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ 1.25 سال میں انہوں نے وہ کام کیے جو 5 سالہ منصوبے کے تحت ہوتے ہیں. ان کو اس کو جو ہے نا رول ماڈل بنا کے ایک جو سال میں عمارت نہیں بنتی انہوں نے 1.25 ماہ میں کھڑی کر کے دکھائی. اور سر پورے لاہور میں جو کام ہوئے کس قدر تیزی سے کام 5 سال کے کام جو ہیں وہ سال 1.25 سال میں مکمل کیے انہوں نے. تو محترمہ جو ہیں نئی ہماری منتخب وزیر اعلیٰ صاحبہ، ان کو یہ چاہیے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کی کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کو مشعل راہ بناتے ہوئے اس سسٹم پہ چلیں. ایک بات تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ ان کے حوالے سے ایک پرابلم آ رہا ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہ اس دور میں میڈیا کو کچھ زیادہ ان کے قریب نہیں آنے دیا گیا. سمہاؤ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، لیکن میڈیا ان کا نہیں قریب آیا. ان کو میڈیا فرینڈلی ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ جو سیاستدان ہیں وہ تو آتے ہیں ان کے قریب، لیکن صحافی حضرات جو ہیں الیکٹرانک پرنٹ میڈیا دونوں کے، الیکٹرانک کے بھی پرنٹ کے بھی ڈیجیٹل کے بھی اب تو آ گئے، تو ڈیجیٹل کی تعداد زیادہ ہے الیکٹرانک میڈیا سے. ان سب کو بلا کے ان کو ایسا احساس دلائیں کہ آپ ہمارے یا ہم آپ کے مخالفین میں سے نہیں ہیں. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ پریس کلبز ہیں، یونین آف جرنلسٹ ہیں، مالکان کی تنظیمیں، ان ساری تنظیموں کو پہلے بھی وہ لوگ یہ تو اچھا فن جانتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز صاحب کے بڑے ذاتی مراسم ہیں بعض جرنلسٹوں سے، ہمارے دوست احباب جو ہیں ان سے بڑے تعلقات ہیں ان کے. تو ان کا وہ کریں اور ایسا کام کریں جس سے یہ احساس ہو میڈیا پرسنالٹیز کو کہ یہ ہمارے دوست ہیں. ایک پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بیوروکریسی کا میں نے عرض کیا کہ بیوروکریسی کے 100% رپورٹس پہ یقین کرنے کی بجائے بیوروکریسی کی تو ویسے حالات خراب ہیں پنجاب، معاملہ فہمی کے تحت چلیں. ایک اور بات ہے کہ میری ریکویسٹ اور بھی، ٹھیک ہے اتحادی حکومت مجبوریاں ہوں گی کہ یہ کیبنٹ چھوٹی رکھنی چاہیے. زیادہ تام جھام اور یہ بڑا حجم والی کابینہ جو ہے نا اس سے بچیں، اخراجات کم کریں، واقعتاً سادگی اپنائیں. اور یہ لمبے لمبے قافلے جو چلتے ہیں نا اس سے جان چھڑوا کے سرکاری خزانے پہ بوجھ کم سے کم ڈالیں، عوام کو ریلیف دینے کی طرف توجہ زیادہ دیں. اور عوام کو ریلیف کے لیے ٹھیک ہے یہ یہاں ہم مصنوعی جو گرانی ہے صاحب آخری 1 منٹ رہ گیا اس کو، ہاں مصنوعی گرانی جو ہے اس کو ہمیں ختم کر لینا چاہیے. اور یہی بات جو ہمارے چیزیں ایسی ہیں جن سے مہنگائی کنٹرول، مطلب گندم، چینی، کھاد، اس کی سمگلنگ جو ہے نا اس کو پہلی پرائرٹی کے طور پہ روک دیں آپ. اگر تو پنجاب کی جو اجناس ہیں، جو ہماری یہاں کی پیداوار ہے، لوکل پروڈکشن جو ہے پنجاب کی، وہ باہر جانے سے بچ جائے بیرون ملک یا بیرون صوبہ، تو میرا خیال ہے کہ گرانی خود بخود نیچے آ جائے گی. جی سر بہت شکریہ سر. آج کا اگر مریم نواز صاحبہ یہ جو اشیاء ان کو ہی کنٹرول کر جائیں تو پنجاب میں شاید تھوڑی بہتری آ جائے. اور بیوروکریسی کی رپورٹس پہ اچھا اس میں ایک بات میری اور سنیں. جس دن شہباز شریف صاحب حلف لیں گے نا، یہ میری اطلاع ہے، جس دن شہباز شریف صاحب حلف لیں گے اپنی پہلی تقریر میں بھی کہیں گے، اور اس سے نیکسٹ ڈے آپ نے چیک کرنا ہے اشیاء صرف اشیاء ضروریہ جو ہے نا، سبزی، دال، چاول، چکن، مٹن، بیف، ان کے ریٹس فوری نیچے آئیں گے. یہ میں آپ کو آج پیشگی اطلاع دے رہا ہوں ایک. اور یہ میری جو آپ سمجھ لیں اس کو کہ یہ ایسی خبر ہے جو بریکنگ ہے، اور یہ بریکنگ جو ہے نا آپ کو اس کے 24 گھنٹے میں دکھائی دے گی. ٹھیک ہو گیا، 24 گھنٹے میں بریکنگ نظر آئے گی اور جو اشیاء اس کی قیمتوں میں کافی حد تک کمی نظر آئے گی. پنجاب کدھر کھڑا ہوگا مریم نواز صاحبہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. بطور کسی پبلک آفس کے لیے ان کا پہلا یہ پبلک آفس ہوگا، اور اس کو کس قدر لے کے چلتی ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا. اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت اور ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.